ٹوئٹ سیشن میں خوش آمدید۔ اس سیشن کے مقاصد یہ ہیں: ذیابیطس اور پاؤں کی پیچیدگیاں پیدا ہونے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، ذیابیطس والے پاؤں کی دیکھ بھال کے لیے روک تھام کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کرنا، پاؤں کی دیکھ بھال کے بارے میں مفید مشوروں کا جائزہ لینا، اور آپ کے لیے یہ جاننا کہ خود پوڈیاتری کے پاس کس طرح ریفر کرنا ہے۔ آپ کے غور کرنے کے لیے یہاں پر 3 سوالات ہیں۔ اگر آپ کو پاؤں کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ بہت سے لوگ اگر ان کے پاؤں میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے جی پی کے پاس جائیں گے، جی پی ان کے پاؤں کا جائزہ لیں گے اور اگر مناسب ہو ان کو پوڈیاتری کے پاس ریفر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خود کو پوڈیاتری کے پاس ریفر کر سکتے ہیں، جبکہ اس سیشن کے اختتام پر پوڈیاتری کال سینٹر کا نمبر فراہم کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں آپ کے پاؤں کی دیکھ بھال کس کو کرنی چاہیے؟ آپ بذات خود اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بہترین فرد ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے پاؤں کے بارے میں فکر ہو تو آپ کو خود پوڈیاتری سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں آپ اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پاؤں کا جائزہ لینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا پاؤں کی دیکھ بھال کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور ہم اس سیشن میں بعد میں اس پر بات کریں گے۔ ہر سال پاؤں کی اسکریننگ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس خطرے کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کم خطرہ، درمیانے درجے کا خطرہ، زیادہ خطرہ، تخفیف، پاؤں کی فعال بیماری۔ یہ اسکریننگ ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ذریعے کی جائے گی جو کہ سب سے پہلے آپ کے خون کی گردش کا جائزہ لے گا۔ یہ اسکریننگ آپ کے پاؤں میں ارتعاش کا جائزہ لے کر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک مونوفیلامنٹ کا استعمال کرتے ہوئے، جو کہ اسکرین پر ایک چھوٹا سا ٹول ہوتا ہے، آپ کے پاؤں میں موجود حص کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ کا پہلے سے کوئی زخم ہو تو وہ آپ کے پاؤں میں خرابی کا بھی جائزہ لیں گے۔ جب یہ تمام معلومات کمپیوٹر میں ڈال دی جائیں گی تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور شخص آپ کو بتائے گا کہ آپ خطرے کے کس زمرے میں آتے ہیں۔ کم خطرہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاؤں میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اور آپ خود سے اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ درمیانے درجے کا خطرہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ میں ایک ہی پیچیدگی ہوتی ہے۔ زیادہ خطرہ یا تخفیف وہ ہوتی ہے جہاں آپ کے اندر ایک سے زیادہ پیچیدگیاں موجود ہوں یا جہاں آپ میں پہلے سے السر موجود ہو۔ اور پاؤں کی فعال بیماری کا مطلب ہے کہ آپ کو السر ہے اور آپ کو پوڈیاتری کے پاس ریفر کر دیا جائے گا۔ ذیابیطس کے اکثر مریض کم خطرے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہوں تو کئی ایک پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاؤں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پہلی پیچیدگی نیوروپیتھی ہے۔ یہ وہ پیچیدگی ہے جس میں آپ کے پاؤں کو اعصابی نقصان پہنچتا ہے، اور عام طور پر یہ پیچیدگی ذیابیطس پر آپ کے طویل عرصہ تک ناقص کنٹرول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیوروپیتھی کی علامات میں بے حسی، جھنجھناہٹ یا جلن کا احساس، چبھن کا احساس یا جھٹکوں والے درد ہوتے ہیں۔ اعصابی نقصان والے مریض اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ان کی جراب ان کے پاؤں کے تلوے کے نیچے اکٹھی ہو گئی ہو۔ عام طور پر نیوروپیتھی راتوں رات نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ اس لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے پاؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کے پاؤں میں کٹ لگ سکتا ہے یا آپ کسی چیز پر کھڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ اعصابی نقصان کی وجہ سے آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا، اور اگر علاج نہ کیا گیا تو یہ السریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اگلی پیچیدگی جو کہ آپ کے پاؤں کو متاثر کر سکتی ہے
وہ ہے آپ کے خون کی گردش، جو کہ آپ کے پاؤں میں خون کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خون کی گردش خراب ہو تو اس کو اسکیمیا کہا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے پاؤں کی اسکریننگ پر جائیں گے تو وہ لوگ آپ کی ارتعاش، آپ کے پاؤں کی رنگت اور درجہ حرارت چیک کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا آپ کے بال بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں پر بال نہ بڑھ رہے ہوں تو عام طور پر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں خون کی گردش خراب ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا رات کے وقت آپ کو اپنی ٹانگوں کے پچھلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے یا آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے؟ یہ سب اشارے آپ کے پاؤں اور ٹانگوں کو خون کی فراہمی کے بارے میں ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں پر زخم لگتا ہے اور آپ کے خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو زخم کو بھرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ اگلی پیچیدگی ساختی خرابی ہے۔ اس میں آپ کے پاؤں میں نمایاں ساختی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ گٹا پڑ جاتا ہے جس میں بڑا انگوٹھا ایک زاویے پر بیٹھ جاتا ہے جبکہ جوڑ بڑھ جاتا ہے، یا جوڑ میں حلقہ پڑ جاتا ہے جس کو خمیدگی کی خرابی کہتے ہیں۔ پاؤں ایک مقررہ پوزیشن پر بیٹھتا ہے اور اس کو سیدھا نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسی خرابیاں دکان سے خریدے گئے جوتوں کے بارے میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ جوتے ان جوڑوں کو رگڑنے کا سبب اور چھالے یا السریشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگلی پیچیدگی انفیکشن کے جواب میں تاخیری رد عمل ہے۔ اگر کسی شخص کو نیوروپیتھی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے ان کے پاؤں میں ایسا زخم ہو سکتا ہے جس سے وہ بے خبر ہوں، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ زخم انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کے پاؤں میں معمول کی حس کا احساس ہوتا ہو وہ زخم کی جگہ پر درد یا ارتعاش محسوس کرے گا اور اس جگہ کا علاج کروائے گا۔ آخری پیچیدگی زخم کی سست رفتار سے شفا یابی ہے۔ یہ پیچیدگی آپ کے پاؤں میں خون کی گردش کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا زخم آہستہ سے بھرے گا۔ آپ اچھی قسم کی عمومی صحت کے ساتھ اپنے پاؤں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس کی ماہر نرس آپ کے ساتھ آپ کی ذیابیطس پر اچھی کنٹرول کی اہمیت کے بارے میں بات کرے گی۔ اپنے پاؤں سے متعلق اضافی آگاہی رکھنا، جو کہ اپنے پاؤں کو روزانہ چیک کرنے اور ان میں رونما ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے باخبر ہونے کے ذریعہ کی جا سکتی ہے، ہم آنے والی سلائیڈوں میں اس بات پر بات کریں گے۔ تمباکو نوشی آپ کے پاؤں میں خون کی گردش کو متاثر کر سکتی ہے، اور اگر آپ کے خون کی گردش کم ہوئی تو آپ کے پاؤں کے زخم بھرنے میں بھی زیادہ وقت لگے گا۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہوں تو اپنے خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے سگریٹ نوشی کی مقدار کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایٹ اٹ سیکشن میں ماہر غذائیت نے صحت بخش غذا کی اہمیت پر بات کی ہے۔ اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہوں تو باقاعدگی سے ورزش کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس پر موو اٹ سیکشن میں بات کی گئی ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرنا شروع کر رہے ہیں تو آپ کو اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کے جوتے مناسب ہوں، اور ورزش کرنے سے قبل آپ ان کو گھر پر آہستہ سے استعمال کر لیں۔ اگر آپ نے نئے جوتے پہننے ہوں اور فوری طور پر ورزش کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اپنے جوتے سے رگڑ لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، جس سے چھالے پڑ سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر چند ایک فرضی باتیں ہیں جو کہ آپ سن سکتے ہیں۔ پہلی یہ ہے، جب مجھے ذیابیطس ہو تو میں اپنے انگوٹھے کے ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اگر آپ کو اپنے پاؤں میں خون کی گردش کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، نیوروپیتھی یا بینائی کی خرابی کا سامنا نہ ہو، تو آپ اپنے ناخن خود یا خاندان کے کسی فرد کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نقل و حرکت کمزور ہے، جن لوگوں کی حس ناقص ہو
یا نظر کمزور ہو وہ اپنے پاؤں کے ناخن خود نہ کاٹیں، بلکہ ان کو آہستگی کے ساتھ فائل کر کے چھوٹے کرنے چاہئیں۔ دوسری فرضی بات یہ ہے، ذیابیطس والے تمام لوگوں کو گینگرین ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاؤں میں گینگرین ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ زخم کا علاج نہ ہونے، خون کی گردش کی خرابی یا انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، امید ہے کہ باقاعدگی سے پاؤں کی دیکھ بھال ایسا ہونے سے بچا لے گی۔ تیسری فرضی بات یہ ہے، ساحل سمندر پر پیدل کرنا اچھا ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر پانی میں پیڈل کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے ان پر کچھ پہن کر رکھیں۔ اگر آپ ریت پر چلیں تو یہ بہت گرم ہو سکتی ہے، یا ریت میں تیز دھار چیزیں موجود ہو سکتی ہیں جیسا کہ شیشہ یا سیپی۔ اگر آپ کو نیوروپیتھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرم ریت کا احساس ہی نہ ہو اور آپ کے پاؤں کے تلوے جل جائیں، یا کسی تیز دھار چیز پر کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں کو چوٹ لگ جائے۔ ہماری اگلی فرضی کہاوت یہ ہے، مہنگے جوتے اچھے جوتے ہیں۔ جی نہیں، ہمیشہ نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جوتے کتنے مہنگے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ جوتا آپ کو اچھی طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ ہم بعد کے سیشن میں جوتوں پر بات کریں گے۔ اور آخر میں، تازہ ہوا میں کھلا رہنے سے السر بہتر ہو جاتا ہے۔ ہماری نانی ہمیں کہا کرتی تھیں کہ اگر کٹی ہوئی جگہ کو ہوا میں کھلا چھوڑ دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی نہیں، آپ کو ذیابیطس کی موجودگی میں انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاؤں پر کوئی زخم آ جائے تو اس کو ہمیشہ پلاسٹر یا آئلنڈ ڈریسنگ سے ڈھانپیں تاکہ اس میں گندگی داخل نہ ہو اور اس سے انفیکشن پیدا نہ ہو۔ آپ کو اپنے پاؤں کا روزانہ معائنہ کرنا چاہیے، اوپر نیچے انگلیوں کے درمیان، اپنے ناخنوں کے ارد گرد، اور آپ کو کسی ایسی چیز کو تلاش کرنا جو ایک دن پہلے تک نہ تھی۔ اگر آپ اپنے پاؤں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کر رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی تبدیلی نظر آئے گی، جیسا کہ سخت جگہ، سخت و بھار، لالی یا زخم۔ اگر آپ کی سخت جگہ کے نیچے خراش ہو تو یہ آپ کے پاؤں کے کسی خاص حصے پر نمایاں دباؤ کی نشاندہی کر سکتی ہے، اور اگر پیڈیاٹرسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص اور علاج نہ کیا گیا تو ٹشو کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور السریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے ناخن زیادہ لمبے نہ ہوں، کیونکہ وہ ملحقہ انگلیوں میں دھنس سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے پاؤں میں انفیکشن کی علامات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ ایسی علامات گرمی، لالی، سوجن، کوئی غیر معمولی بدبو یا خارج ہونے والا مادہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے پاؤں میں انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئیں تو آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ ان کا فوری طور پر معائنہ کروائیں۔ آپ کو پیڈیاٹرک کال سینٹر، اپنے جی پی یا NHS 24 پر کال کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا رات یا اختتام ہفتہ پر ہو تو آپ کو A&E جانا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ کسی انفیکشن کا علاج نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے کہ کوئی آپ کے پاؤں کا معائنہ کرے کہ آیا علاج کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ذیابیطس کی وجہ سے انفیکشن تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے پاؤں کو چیک کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے پاؤں کا تلوا نہ دیکھ سکتے ہوں تو انہیں چیک کرنے کے لیے ہاتھ والا آئینہ استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے پاس آئینے والی الماری ہو تو اپنے پاؤں کو اس کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اپنے پاؤں کا تلوا دیکھ سکیں۔ اس سے قبل ہم نے اپنے انگوٹھے کے ناخن کاٹنے پر بات کی تھی، اور ایک بار پھر جب تک کہ آپ کو کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں اور آپ کی نظر کمزور نہ ہو
تو آپ اپنے ناخن خود کاٹ سکتے ہیں۔ آپ ناخنوں کو سیدھا کاٹیں اور اگر کوئی ناخن تیز دھار ہو تو اس کو ایمری بورڈ کے ساتھ فائل کریں۔ اپنے ناخن کو کسی ایسے زاویے سے نہ کاٹیں کہ ان کا کوئی تیز دھار کونا چھوڑ دیں جو کہ بڑھ کر آپ کی جلد میں دھس سکتا ہو۔ اس کی وجہ سے ناخن گوشت میں دھس سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ناخن کاٹنے کے بارے میں فکر مند ہوں تو بس انہیں فائل کر دیں۔ آپ کو شاور کرنے سے قبل ہفتے میں 2 بار اپنے ناخن فائل کرنے چاہیے کیونکہ ناخن سخت ہوتا ہے اور اس سے لمبائی کو کم رکھا جائے گا۔ روزمرہ موئسچرائزرز یا ہینڈ کریم استعمال کریں۔ جب تک آپ اس کریم کو روزانہ لگا رہے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کون سی قسم ہے۔ اس کو اپنے پاؤں کے اوپر اور نیچے، انگلیوں کے کونوں کے ارد گرد اور ایڑیوں کے گرد لگائیں۔ اس کو صرف انگلیوں کے درمیان نہ لگائیں۔ آپ کے لیے میں نے یہ تصویریں رہنمائی کے طور پر رکھی ہیں کہ آپ کو پاؤں پر کیا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی تصویر جو آپ دیکھیں گے وہ ایک استرا اور اس کے مخالف کونے میں ایک پیڈ ایگ ہے۔ یہ دونوں آپ کے پاؤں کی سخت جلد کو اتار دیں گے۔ پیڈ ایگ وہی کام کرتا ہے جو کہ استرے کا ہوتا ہے، لیکن صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نیوروپیتھی ہو اور آپ کے پاؤں میں حس کی کمی ہو تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ بہت زیادہ جلد رگڑ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں پر السر پیدا ہو گیا ہے۔ اگلی تصویر مختلف اقسام کی فائلوں کی ہے۔ آپ پیڈیکیور کروانے کے لیے جا سکتے ہیں جہاں پر ایسے تیز آلات خارجی جلد کو پیچھے دھکیلنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کو ان آلات میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ناخن کے نیچے کی جگہ کو انفیکشن کے لیے کھلا کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو گرم پانی کی بوتل اور فٹ سپا کی تصویریں بھی نظر آئیں گی۔ میری طرف سے آپ کو یہ سب کچھ دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نیوروپیتھی ہو اور آپ اپنا پاؤں فٹ سپا میں ڈال دیں اور پانی اکثر اوقات گرم ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو اور آپ کا پاؤں جل جائے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے، لیکن یہ امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ پانی تھوڑا بہت گرم ہو جاتا ہے۔ میں ایمانداری سے گرم پانی کی بوتلوں کے خلاف مشورہ دوں گا۔ گزشتہ برسوں میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے مریض آئے ہیں جو کہ ایڑیوں کے السر سے متاثر تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رات کو گرم پانی کی بوتل پر پاؤں رکھ کر سو گئے تھے، اور اگر انہیں نیوروپیتھی تھی تو ان کو محسوس نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ سے ان کا پاؤں جل رہا ہے۔ لہٰذا براہ کرم بستر پر گرم پانی کی بوتلیں نہ رکھا کریں۔ الیکٹرک کمبل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بستر پر جانے سے قبل الیکٹرک کمبل کو اتار دیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ زیادہ گرم نہ ہو۔ جب آپ تعطیلات پر جا رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ معمول سے زیادہ پیدل چل پھر رہے ہوں کیونکہ آپ علاقے کی چھان بین کرنا چاہتے ہیں۔ علاقہ مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ چھٹیوں پر جائیں تو جہاں بھی ہوں آپ کے پاس مناسب جوتے موجود ہوں جو کہ آپ نے جانے سے قبل گھر پر استعمال کر لیے ہوں۔ بہت سے مریضوں کو نئے جوتے ملتے ہیں اور وہ چھٹیوں پر جاتے ہیں تو ان کے پاؤں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے جوتوں کو مناسب طور پر استعمال کیا ہو۔ جب آپ جوتے پہنیں تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ان کے نیچے موزے پہنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رگڑ کو روکتے ہیں جس سے چھالے پڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاؤں کو پسینہ آ رہا ہو تو یہ آپ کے پاؤں سے نمی کو جذب کر لیتے ہیں۔ دوسری تصویر ہوائی چپل کی ہے۔ اگر آپ یہاں پر اچھے موسم میں چھٹیاں منا رہے ہوں یا بیرون ملک جا رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ہوائی چپل پہننے سے گریز کریں کیونکہ انگلیوں کی پوسٹ رگڑ اور چھالوں کا باعث بن سکتی ہے جو کہ السر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ سلائیڈرز ایک بہتر آپشن ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان کے بجائے آپ کے پاؤں کے اوپر سے گزرتے ہیں
لہٰذا صرف ان جوتوں کے بارے میں سوچیں جن کو آپ چھٹیوں کے دنوں میں پہننے جا رہے ہوں۔ جب تک وہ مناسب ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے جوتے پہنتے ہیں۔ دوسری چیز جس کے بارے میں سوچنا ہے وہ ہے سن کریم۔ بہت سارے لوگ جب چھٹیوں پر ہوتے ہیں تو وہ اپنے جسم پر سن کریم سے جھاگ لگاتے ہیں اور اپنے پیروں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ ان کے پاؤں جل جائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاؤں کے بالائی حصے واقعی سے بری طرح سے جل جاتے ہیں کیونکہ وہ سینڈل پہن کر دھوپ میں نکلتے ہیں اور ان کے پاؤں کا بالائی حصہ کھلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاؤں جل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سن کریم لگا رہے ہوں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کو آپ اپنی انگلیوں کے سروں تک پوری طرح سے لگا رہے ہیں۔ جب آپ نئے جوتے خرید رہے ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا۔ جوتے کا سائز، کیا جوتا واقعی میں فٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو نیوروپیتھی ہو تو یہ بہتر ہوگا کہ صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جوتے واقعی میں فٹ ہوتے ہوں اور آپ جوتے لینے سے قبل اپنے پاؤں کی پیمائش کر لیں۔ جوتے کا سٹائل کافی چوڑا، کافی گہرا اور اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے پاؤں کو ایڈجسٹ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں گھماؤ ہے یا اس میں گھٹا پڑا ہوا ہے تو آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کا جوتا گہرائی اور چوڑائی میں آپ کے پاؤں کو حقیقت میں ایڈجسٹ کرتا ہو، جو کہ کسی بھی قسم کے زخم کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ جوتے خرید رہے ہوں تو ایسا مٹیریل حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں سے ہوا گزرنے کے قابل ہو۔ چمڑے کا مٹیریل بہترین قسم کا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی جوتا جس کو آپ خرید رہے ہوں صرف اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ اس کے مٹیریل سے ہوا گزر سکتی ہو۔ جب آپ جوتے خرید رہے ہوں تو اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ ان میں تسمے، ویلکرو یا بکسوئے جیسی حفاظتی چیزیں لگی ہوئی ہوں۔ یہ چیزیں آپ کے پاؤں کو اس کی جگہ پر رکھتی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر اور نیچے پھسلنے اور آپ کے پاؤں کے تلوے میں خراش پڑنے جو کہ چھالے یا السریشن کا سبب بن سکتی ہے کا امکان کم ہوتا ہے۔ جوتوں کی یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ پہلی قسم کا جوتا شاید خواتین کے لیے ایک بہترین قسم کا جوتا ہے کیونکہ اس میں بکسوا ہوتا ہے۔ یہ کافی گہرا اور کافی چوڑا ہوتا ہے اور اس کی ایڑی زیادہ اونچی نہیں ہوتی۔ اگر آپ زیادہ چہل قدمی نہ کرتے ہوں تو سب سے اوپر دائیں طرف والا جوتا پہننا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ شادی پر جا رہے ہوں یا رات کو باہر جا رہے ہوں اور زیادہ دور تک نہ جا رہے ہوں تو اس قسم کے جوتے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن روزمرہ استعمال کے لیے مناسب جوتے پہننے کی کوشش کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں کافی جگہ موجود ہو اور آپ اپنے پاؤں کو اونچی ایڑی والے تنگ جوتے میں نہ ڈال رہے ہوں۔ ایک بار پھر ہم نے ہوائی چپل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ ہوائی چپل سے اوپر اور نیچے پھسل جائیں گے جس کی وجہ سے کچھ خراشیں آ سکتی ہیں۔ اسٹائل کے لحاظ سے زیادہ تر مردوں کے جوتے موزوں ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا یقینی بنانا ایک بار پھر یاد رکھیں کہ وہ آپ کے پاؤں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کافی کشادہ ہوں۔ نیچے کے حصے میں ہمارے پاس تسمے والا جوتا ہے جو کہ مثالی ہے، لیکن جوتے کا یہ اسٹائل کافی سخت ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر اس کے اندر جوڑ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاؤں کو رگڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ نچلے حصے میں گلابی اور سرمئی رنگ کے ٹرینر ذیابیطس ٹرینر کی ایک مثال دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو السر ہو چکا ہے اور اس وقت آپ ٹھیک ہیں تو جوتے کے لیے آپ کا ناپ لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے چھوٹی عمر کے مریضوں میں سے ایک نے ان ٹرینرز کا انتخاب کیا ہے اور یہ واقعی صرف اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ اگر آپ کو السر ہو جائے تو امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر چیز معمول پر آ جائے گی، اور اگر آپ کو جوتے فراہم کیے جائیں تو آج کل
کیٹلاگ بہت بہتر ہیں۔ پہلے پہل ذیابیطس کے جوتے بھاری اور پرانی وضع کے ہوتے تھے، لیکن اب وہ مریضوں کے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہیں کیونکہ ان کے رنگ اور اسٹائل بہت بہتر ہیں۔ آپ خود کو پوڈائٹری کے پاس ریفر کر سکتے ہیں، اور آپ کو ریفر کرنے کے لیے اپنے جی پی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں ابھار ہو، سخت جگہ ہو، گٹھا یا انگوٹھے میں گھماؤ ہو جس کے بارے میں آپ فکر مند ہوں، اور آپ کو لگتا ہو کہ جوتے کی وجہ سے اس حصے پر کچھ دباؤ ہے، یا آپ کے ناخن انگوٹھے میں دھنس گئے ہوں جس کے بارے میں آپ فکر مند ہوں، تو آپ کو خود کو ریفر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی جلد میں السر ہو یا وہ ٹوٹی ہوئی ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کو گرم پانی میں مٹھی بھر نمک ڈال کر اچھی طرح صاف کریں، اور اپنی کوہنی سے پانی کے درجہ حرارت کو چیک کریں، کیونکہ ایک بار پھر اگر آپ کو نیوروپیتھی ہو تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ پانی بہت گرم ہے۔ اس کے بعد آپ کو خشک ڈریسنگ لگانی چاہیے اور جلد از جلد پوڈائٹری ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اس کا معائنہ کروانا چاہیے۔ کال سینٹر کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، اور اس کتابچے میں بھی موجود ہے جو کہ آپ کو بھیجا جائے گا، جس میں وہ سب کچھ بھی شامل ہے جس کے بارے میں ہم نے آج بات چیت کی ہے۔ امید ہے کہ اس سیشن میں ہم نے جو معلومات آپ کو دی ہیں، اس سے آپ اپنے پاؤں کی خود دیکھ بھال کر سکیں گے اور ان کو آسودہ اور صحت مند رکھ سکیں گے۔